وهؤلاء نأتي بكتب السلف، نأتي بالقرآن، نأتي بالسنة، نأتي بكتب البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وما ألفه أحمد وما ألف غيره، نأتي بها. ومن هو على طريق هؤلاء ومن ينابذهم ويخالفهم؟ أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. میں سورہ یاسین کی 50 کا حوالہ دے رہا ہوں جی. جب سور پھونکا جائے گا تو وہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے. جی جی. کہیں گے آئے ہماری خرابی کس نے ہمیں سوتے سے جگایا ہے. صحیح. یہ ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا. صحیح. میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو لوگ قبروں میں کہتے ہیں کہ کس نے ہمیں جگایا، وہ بڑے آرام سے سو رہے تھے، حالانکہ قبر کا عذاب بھی تو ہونا چاہیے نا. اس سوال کا جواب ہم دے چکے ہیں. جی. انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین کے بارے میں، یعنی جن کے لیے کسی حساب و کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں بتا دیا ہے کہ اللہ کی عنایتیں ان پر شروع ہو جاتی ہیں. فرعون کے بارے میں بتا دیا کہ صبح و شام عذاب اس کو دکھایا جاتا ہے. یہ کس صورتحال میں دکھایا جاتا ہے؟ نیندی کے عالم میں. یعنی ایک نیند کی سی کیفیت ہے جس کو بیان کیا نا قرآن مجید میں، باسنا میں مر کا دینا، ہمارے سونے کی جگہوں سے ہم کو کس نے اٹھا دیا. تو اصل میں تو ایک نیند ہی کیفیت ہے جو ہمیں اب نیند آتی ہے. اس میں دیکھیے ہم خواب دیکھتے ہیں. اس نوعیت کی ایک زندگی ہم کو اس عالم میں بھی حاصل ہوتی ہے. اس کی حقیقت کیا ہوگی جو بعد میں ہوگی، اس سے ملتی جلتی ہوگی. یعنی ایک تو غلط فہمی لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہ شاید فی الواقع عذاب شروع ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. جی، اس کی نوعیت یہی ہوتی ہے جس پر عرض کیا نا کہ صبح و شام عذاب دکھایا جاتا ہے. فرعون کے بارے میں یہ بیان کیا، اور شہداء کے بارے میں یہ بیان کر دیا کہ ان پر اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں اور ایک نوعیت کی زندگی ان کو حاصل ہو جاتی ہے جس کا تم شعور نہیں رکھتے. ایک زندگی وہ ہے جس کا ہم شعور رکھتے ہیں. یہ زندگی جسم کے ساتھ ہے، یہ تو قیامت ہی میں ملے گی ہر شخص کو. لیکن ایک نوعیت کی زندگی اس عالم میں بھی مل جاتی ہے کہ زندگی، جس طرح کی زندگی مثال کے طور پر آپ کو سوتے میں بھی حاصل ہوتی ہے، وہ بھی ایک زندگی ہے. لیکن اس زندگی میں آپ اس شعور کی سطح پر نہیں ہوتے جو آپ کو جاگتے میں حاصل ہوتا ہے. لیکن غازی صاحب اس میں معلوم ہوتا ہے آپ کی گفتگو سے 2-3 سوالوں کے جواب میں کہ بہت برے اور بہت ہی اچھے لوگوں کے لیے تو معلوم ہوتا ہے کہ نعمتیں ہیں اور عذاب ہے اکارڈنگلی. لیکن ایک باقی سب لوگوں کے لیے قرآن نے کوئی واضح بات نہیں بتائی. نہیں، کوئی بات نہیں بتائی. اس سے صاف معلوم یہی ہوتا ہے کہ جب تک ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا وہ اسی عالم میں رہے گا. لیکن یہ ہمارے ہاں عذاب قبر کا مسئلہ اتنی کیوں اہمیت اختیار کر گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ عام طور پر اس کو ایک تو بیان بہت کرتے ہیں، پھر موت کا منظر قسم کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، ان میں طرح طرح کی روایات بھر دی جاتی ہیں. قرآن مجید کی روشنی میں معاملات کو دیکھنے کا ہمارا عام رجحان نہیں ہے. قرآن مجید کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پوری بات واضح ہو جاتی ہے. یعنی اس نے ان دونوں انتہاؤں کو بھی بیان کر دی ہے، باقی لوگوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے، اور یہ بات بھی بیان کر دی ہے کہ قیامت میں جب سب لوگ اٹھیں گے تو یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے کہ ہمیں ہماری سونے کی جگہوں سے کس نے جگا دیا. پھر نیند کو موت سے تشبیہ دے کے بتا دیا ہے کہ یہ جو تمہیں روزانہ نیند آتی ہے یہ بھی موت کی ایک کیفیت ہے، اس میں بھی ایک طرح کی زندگی تمہیں حاصل ہوتی ہے. اس زندگی کا ظہور بھی خواب کے عالم میں ہو جاتا ہے، یعنی ہمارا دماغ بھی کام کرتا ہے اور بہت سے تخیلات کو دیکھتا بھی رہتا ہے. تو یہی صورتحال کم و بیش ملتی جلتی، یہ امور متشابہات میں سے ہے. یہ مرنے کے بعد بھی، یعنی ہم اس کی حقیقت نہیں جان سکتے. لیکن آپ اس وقت بھی جب سوتے ہیں تو کبھی ایسے سوتے ہیں کہ آپ کو کوئی خواب نہیں آتا، کبھی ایسے سوتے ہیں کہ بہت ڈراؤنے خواب آ جاتے ہیں، کبھی ایسے سوتے ہیں کہ بڑے خوشگوار خواب آتے ہیں. تو یہ تینوں صورتیں دنیا میں بھی مشاہدہ کر کے بتائی جاتی ہیں کہ یہی کیفیت یا اس سے ملتی جلتی کیفیت آپ کو موت کے بعد بھی پیش آ جائے گی. لیکن یہ جسم کے ساتھ زندگی، یہ جو شعوری زندگی ہم اس وقت بسر کر رہے ہیں، یہ اس وقت حاصل ہے، یہ قیامت میں حاصل ہوگی. شیخ ابو زید کے لیے سوال ہے، عذاب قبر کا ثبوت قرآن میں کہاں ہے؟ جیسا کہ شیخ نے آیت بتائی تھی، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیہ، کہ آگ پر فرعون اور آل فرعون پیش کیے جاتے ہیں صبح شام. تو ابھی تک تو قیامت نہیں آئی ہے، تو اس سے پہلے آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور ابھی وہ زندہ بھی نہیں ہے اور ابھی تک قیامت بھی نہیں آئی. تو یعرضون یہ حال کا صیغہ ہے، مضارع ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے پیش کیے جاتے ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، کہ قیامت کے دن فرعون اور آل فرعون کو اس سے زیادہ سخت عذاب میں ڈال دو. یہ بتاتا ہے کہ اب عذاب ہو رہا ہے،
لیکن اشد العذاب اس کے بعد اس سے زیادہ سخت عذاب ہے جو قیامت کے دن ہوگا. تو معلوم ہوا کہ اب عذاب ہے اور اس سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن ہونے والا ہے. تو اس سے قرآن میں معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کو عذاب ہوگا، آل فرعون کو عذاب ہوگا، اور اسی سے یعنی قیامت کے دن سے پہلے عذاب کی دلیل ملتی ہے. اور ہم صرف قرآن کو ماننے والے نہیں ہیں بلکہ ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قرآن کو سمجھاتی ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم ان علینا بیان، کہ اس قرآن کی وضاحت اور بیان اللہ تعالیٰ خود اس کے بعد عطا کرے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کا صحیح فہم اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. تو ہم قرآن کے متن کو بھی مانتے ہیں اور قرآن کے نبوی فہم کو بھی مانتے ہیں، قرآن کے ٹیکسٹ کو بھی مانتے ہیں اور قرآن کی پروفیٹک انڈرسٹینڈنگ کو بھی مانتے ہیں. ہم صرف قرآن کو ماننے والوں میں سے نہیں ہیں بلکہ اللہ نے ہم کو نبی کی بھی بات ماننے کے لیے کہا. اللہ نے بتایا جو کچھ قرآن میں ہم نے مانا اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے جو کچھ بتایا اس کو بھی ہم مانتے ہیں. تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں جن سے عذاب قبر معلوم ہوتا ہے کہ ہوتا ہے. تو اس میں یعنی نیک اگر آدمی نہیں ہے، گناہگار ہے اور کافر نہیں ہے. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے اس آیت میں تو فرعون کا ذکر ہے، کافر تھا، مسلمان کو ہوتا ہے، ایسا کدھر ہے؟ تو حدیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آپ ایک مرتبہ جا رہے تھے، پورا واقعہ ہے. آپ نے دو قبروں کے بارے میں کہا انہما لا یعذبان وما یعذبان فی کبیر، کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور بہت بڑی بات میں نہیں ہو رہا ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ بلکہ یہ بڑی باتیں تھیں واقعی اگر دیکھا جائے کہ اگر بچنے کے اعتبار سے آسان تھیں لیکن اس کی نقصان کے اعتبار سے وہ بہت سنگین باتیں ہیں. ان میں سے ایک پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ شرک کی وجہ سے ان کو عذاب ہوتا ہے، آپ نے کہا کہ ان کو چغل خوری اور پیشاب میں بد احتیاطی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. تو یا آپ بتائیے کہ یہاں پر اگر وہ مسلمان ہی نہیں تھے تو کسی اور وجہ سے عذاب کیوں ہوگا؟ کفر ہی کافی وجہ ہے اس کی عذاب کے لیے. لیکن وہ مسلمان تھے اس لیے آپ نے کہا کہ ان کو ان دو باتوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری حدیثیں ہیں. دوسری بات جو آیت یہاں پر میں نے بتائی یثبت اللہ الذین آمنوا، اس کے بھی ضمن میں بہت ساری آیت ہیں. یا اسی طرح سے معیشۃ ضنکا کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے، تو اس طرح کی کئی آیتیں ہیں جن میں اشارتاً یہ بات ہے، اشارہ ہے. جیسے اقامت الصلاح ایک مجمل حکم ہے، نماز قائم کرو، لیکن نماز کیسے قائم کی جائے حدیث میں موجود ہے. اسی طرح سے اللہ نے بہت سارے عقائد ذکر کیے ہیں، ان کی تفصیل حدیث میں موجود ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کو مان کر حدیث کا انکار نہ کریں، قرآن کے سمجھنے کے لیے حدیث کو اختیار کریں.